بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. 26واں سپارہ ہے سورۃ الاحقاف سے آج سبق شروع ہے ہمارا. یہ حوامیم سبع کا ذکر پہلے بھی گزرا. 7 حوامیم جیسے پرسوں آپ کے سامنے بات آئی. تو یہ 7 حوامیم مسلسل ہیں قرآن پاک میں. حوامیم سبع جن کو کہا جاتا ہے. اس میں یہ 7ویں نمبر پر ہے حامیم. حامیم سورۃ الاحقاف مکی سورۃ الاحقاف. اور مکی صورتوں کا مضمون بالکل آسان ہے. مکی صورتوں میں نمبر 1 توحید کا بیان ہے, نمبر 2 رسالت کا اثبات ہے, اور نمبر 3 قیامت کا بیان. یہی 3 مضامین عموماً مکی صورتوں میں ہوا کرتے ہیں, توحید, رسالت اور قیامت. سورۃ الاحقاف کو سورۃ الاحقاف اس لیے کہا گیا کہ اس کے تیسرے رکوع کے اندر احقاف نامی جگہ کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مقام احقاف پہ ڈرایا تھا, اللہ کی وحدانیت کے اور توحید اور رسالت کے مسائل بیان فرمائے تھے. اس لیے سورت کو سورۃ الاحقاف کہا گیا. پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک توحید کے دلائل کو جمع فرما رہے ہیں اور اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کی ذات جس نے آسمانوں کو, زمین کو, آسمان زمین کی درمیانی کتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا, اور اس کی قدرت کے اتنے دلائل ہیں. تو ان دلائل سے یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے, اکیلی وہی ذات برحق ہے. تو توحید کے مسئلے کو ثابت فرمایا. اور اس کے برعکس منکرین توحید کے انکاری, جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں, ان کا بیان ہے. اور ان سے قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم توحید کو, اللہ کو ایک نہیں مانتے تو اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو, یا عقلی یا نقلی. اگر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے پچھلی کتابوں توراۃ, زبور, انجیل میں, یا کوئی عقلی دلیل ہے توحید کے خلاف شرک پر, تو اس دلیل کو لے کر آؤ. اور یقینی طور پر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کی مذمت اور ان لوگوں کی برائی کی گئی ہے جو توحید کے انکاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتابی, یہ کتاب نازل شدہ ہے من اللہ العزیز الحکیم, اللہ رب العزت کی طرف سے, العزیز جو کہ غالب ہے, الحکیم حکمت والے ہیں. ما خلقنا السماوات, ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وما بینہما اور ان کے درمیان, الا بالحق مگر حکمت کے ساتھ. اللہ رب العزت نے آسمان زمین کو بڑی حکمت, بہت ہی زیادہ ایک عمدہ طریقے پر پیدا فرمایا. وہ اجل مسمى, اور ایک وقت مقرر. اجل مسمى وقت مقرر سے مراد قیامت. تو آسمان زمین کو اور ان کی درمیانی مخلوقات کو ایک وقت مقررہ قیامت تک پیدا فرمایا ہے. والذین کفروا, تو یہ آسمان یہ زمین اس کا بنانے والا صرف اللہ. جیسا قرآن نے جا بجا ذکر کیا, کوئی پوچھے ان سے ان آسمان کو کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, کہیں گے فسیقولون اللہ. پہاڑ کس نے بنائے, کہیں گے اللہ. تو جب آسمان زمین کا خالق اللہ ہے تو وہی ذات معبود برحق ہے. والذین کفروا, اور جو کافر لوگ ہیں, اما انذروا, ان کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے, معرضون, اعراض کیا. کافر لوگ جب ان کو توحید کا مسئلہ, قرآن رسالت کا مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں. قل ارائیتم, یہاں سے اب ان سے مطالبہ ہے. قل ارائیتم, اے نبی آپ فرمائیے, ارائیتم مجھے بتلاؤ, ما تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے, اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو پکارتے, یا تو وہ بت ہیں, نمبر 2 وہ فرشتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں, نمبر 3 وہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم, یا وہ اولیاء کرام جن کی سفارش کرتے ہیں. 3 قسم کی مخلوقات جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. فرمایا, اللہ فرما رہے مجھے بتلاؤ, ارونی ماذا خلقوا من الارض, یہ بتلاؤ کہ اگر یہ معبود ہیں تو انہوں نے زمین آسمان میں کیا چیز بنائی, آسمان کا کون سا ٹکڑا ہے جس کے یہ خالق ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کی شراکت ہے فی السماوات, آسمان زمین کا. ماذا خلقوا فی الارض, زمین میں انہوں نے کون سا حصہ بنایا, یا آسمان کے کون سے حصے میں ان کی اللہ کے ساتھ شراکت ہے کہ فلانا پہلا آسمان انہوں نے بنایا اور باقی آسمان اللہ تعالیٰ نے. ایسی بات نہیں. تو جب آسمان اور زمین کا خالق صرف اللہ ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ توحید اور معبود عبادت کے لائق صرف وہی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, یہاں سے مطالبہ ہے عقلی دلیل کے بعد. عقلی دلیل تو یہ ہو گئی کہ آسمان کا خالق
زمین کا خالق اور مختلف چیزوں کا خالق جب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، عقلی دلیل باطل۔ اب نقلی دلیل، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اس سے پہلے کی کوئی کتاب، قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے، ان سے پہلے جو کتابیں قرآن سے پہلے آئی ان میں سے کوئی کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا لے کر آؤ اثارہ منقول شدہ علم۔ علم سے مراد انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں سے، انبیاء علیہ السلام کے کلام میں سے کوئی مستند اور منقول کلام۔ تو یا تو یہ ثابت کرو کہ پچھلی کتابوں میں شرک کی دعوت تھی، یا یہ ثابت کرو کہ انبیاء علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی ایسی بات کہی ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں نہیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کے اوپر کوئی نقلی اور عقلی دلیل نہیں، تو اب اس کا نتیجہ اور رزلٹ آگے آئے گا، ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس سے جو اللہ کے سوا پکارے، من ایسے معبودان باطلہ کو جو جواب نہیں دیں گے اس کو روز قیامت تک، اور وہ اس کی پکار سے غافل ہے، ان دعائہم غافل۔ تو پکار رہے ہیں یا تو بتوں کو، بت قیامت تک ان کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ یہ بت حقیقت میں غافل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری قسم کی جو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں یا اللہ کے نیک اولیاء ہیں، تو ان کا تذکرہ جا بجا قرآن میں آ چکا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم، روز قیامت میں اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہ تو دشمن ہوں گے ان کے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ معبود لہم ان عبادت کرنے والوں کے اعداء دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب یہاں سے توحید کے مسئلے کے بعد، چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں 13 سالہ جو مکی زندگی گزری ہے، اس میں عموماً خطاب ہوتا ہے مشرکین، اللہ کے نہ ماننے والے، توحید کے انکاریوں۔ تو یہ طرح طرح کا انکار کرتے ہیں قرآن کا، کبھی توحید کا انکار، کبھی قرآن کا انکار، کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے۔ کبھی قرآن کے لانے والے پر قرآن کو جادو کہہ دیا، کبھی لانے والوں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ اب خود قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں۔ اس طرح کے کچھ اعتراضات ہیں جن کا کافی تذکرہ پہلے بھی گزر چکا، ان کو اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کافروں پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، للحق، اس حق، مذہب برحق، قرآن پاک، دین اسلام کے متعلق کہتے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آتا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، مبین، صریح اور واضح جادو ہے یہ قرآن۔ ہم یقولون افترا، اور کبھی جادو قرآن کو کہتے ہیں اور کبھی معاذ اللہ اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، افتراہ، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ قرآن معاذ اللہ اللہ کا نازل شدہ نہیں۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، اگر میں نے اس کو خود بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ جواب ہے۔ اگر یہ واقعی قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں، واقعی یہ قرآن اللہ کے نبی نے معاذ اللہ خود گڑھ لیا ہے، بالفرض خود بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ جا بجا قرآن نے ذکر کیا کہ جو شخص جھوٹا نبی ہوتا ہے، جھوٹے نبی کے متعلق اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے کہ اس کو دنیا ہی کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور جھوٹا نبی دنیا ہی میں رسوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ان افتریتو، اگر میں باقی میں جھوٹا ہوں، اگر بالفرض میں جھوٹا ہوں، ان افتریتو، میں نے اس کو خود گاڑا ہے، تو اب دیکھو اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ عذاب مجھ پر آئے گا، پھر تم مجھ کو بچا نہیں سکو گے۔ فلا تملکون لی، تم مالک نہیں ہوگے میرے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے عذاب کے، شیئا، کچھ بھی، هو اعلم بما تفیضون فیہ، اللہ خوب جانتے ہیں اس گفتگو کو، تفیضون فیہ، جس میں تم لگے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ غفور ہے، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، یہاں سے اسی رسالت کے جو انکاری ہیں، منکرین رسالت کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو رسولوں کا ایک سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، پہلی مرتبہ نہیں بھیجے گیا، مجھ سے پہلے ہزاروں لاکھوں انبیاء آئے، اور انبیاء کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، لہذا رسالت کا انکار تو تب ہو جب میں نے کوئی نئی چیز، کوئی نیا دعویٰ کیا ہو، ایسی بات نہیں۔
قل ما کنتو، کہہ دیجئے نبی، ما کنتو بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ روز قیامت کیا ہوگا، ان اتبع، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الی، اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرا دینے والا ہوں، میرا مقصد اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آگے رسالت کے منکرین کے اوپر ایک اور، ان کے خلاف ایک اور دلیل اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ رسالت کے منکرین ہو، پچھلی کتابوں میں بہت سے لوگ، حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ، یہ لوگ اللہ کے نبی کی حقانیت اور اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائے، تو یہ قرآن واضح دلیل ہے۔ اگر واقعی یہ قرآن برحق نہ ہوتا، معاذ اللہ گڑا ہوا ہوتا، تو یہ پچھلی کتابوں کے جو نگہبان ہیں، پچھلی کتابوں کو اپنے اندر محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں مسلمان ہو؟ تو معلوم ہوا ان کا اسلام لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن برحق۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، ارائی تم، مجھے بتلاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفر تم بھی، اور تم قرآن کے انکاری ہو، اور وشہید شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے بھی اس کے ایک گواہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، وہ بھی اس پر گواہی دے، فآمنا، اور وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم سرکشی کرو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن نے جو اوصاف ذکر کیے ہیں اور قرآن نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں گزشتہ کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ آگے ایک اور اعتراض کافروں کی طرف سے، مشرکین مکہ یہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو کہتے ہیں کہ جی قرآن برحق ہے تو اچھا ہم تو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عمرا رؤسا ہیں، بڑے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لانے والے یہ تو کمزور، غریب، فقیر، صہیب رومی، بلال حبشی اور اس طرح کے غریب مسکین لوگ، تو کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو پھر تو ہمیں پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے، ہم عقل مند زیادہ ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، تو یہ کیسا ہو گیا کہ ہم سے بیوقوف، کمزور، مال و دولت میں کم یہ لوگ پہلے مسلمان ہو گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں معاذ اللہ اس پر کہ نعوذ باللہ قرآن حق نہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ایک نور ہے، اور یہ ہدایت کا نور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے طلب پر، اس میں امیری اور غریبی، مالداری اور غربت، اس کا عمل دخل نہیں کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کون رئیس ہے، کون بڑا ہے، کون سردار۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے، وقال الذین کفروا، وکافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق، لو کان خیرا، اگر یہ دین اسلام برحق ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، کمزور لوگ، یہ غریب لوگ یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، بے عقل لوگ، کم حیثیت لوگ۔ تو قرآن جواب دے رہا ہے، وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ، چونکہ ہدایت نہیں ہوئی، طلب نہیں ہے، جب انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ، تو کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قدیم، کہ یہ تو واضح گمراہ، افکن جھوٹ ہے، قدیم پرانا جھوٹ ہے، قرآن پر جھوٹا ہونے کا الزام لگائیں گے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے قرآن کریم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، اماماً، جو امام یعنی رہنما کا کردار ادا کرتی تھی، ورحمتاً، اور رحمت، امام جس کے لوگ اتباع کریں، رہنمائی کی، جس کی رہنمائی میں لوگ چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے مراد ہو گئی تورات کو یہاں پر قرآن نے امام کہا ہے، یعنی تورات اپنے زمانے میں ایک رہنما کتاب تھی، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی، رحمت تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ آج قرآن ہے، وہذا کتاب، اور یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے، لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالموں کو ڈرائے، وبشریٰ للمحسنین، اور محسنین کے لیے بشارت۔ اب آگے قرآن کا جب یہ مقصد ذکر ہو گیا کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا جائے اور محسنین نیکوکاروں کے لیے بشارت۔ اب آگے اس کی تفصیل ہے کہ ظالم کون ہے اور محسنین کون ہے۔ پہلے ذکر آ رہا ہے محسنین، نیکوکار، اللہ کے فرما بردار لوگ کون؟ قرآن اس کی تعریف کر رہے ہیں، ان الذین قالوا، محسنین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ۔ اس سے پہلے عقیدے کی بحث کی، عقیدہ ان کا صحیح ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے،
توحید، رسالت، قیامت کے مسائل میں مضبوط، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھلاتا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا ولا هم يحزنون، نہ غم ہوگا۔ پہلے بھی گزر چکا، اعمال صالحہ کے اوپر استقامت، گناہوں سے بچنا اور فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور یہ بات ایک مرتبہ آ چکی، الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ یہ استقامت اگر اللہ پاک عطا فرما دیں، گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے اور فرائض پر اللہ پاک اگر استقامت عطا فرمائے دل جمی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تو یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، نہ ان پر قیامت میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ووصینا الانسان، اب محسنین کا ذکر چل رہا ہے، تو محسنین کے اندر 2 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہو گئی کہ ان کے عقائد مضبوط، وہ فرائض کا اہتمام کرنے والے، اور استقامت ہے گناہوں سے بچنے والے۔ تو یہ ایک صفت تو یہ ہو گئی، نماز، روزہ اور حقوق اللہ کو ادا کرنا۔ آگے ووصینا الانسان سے دوسری صفت کا بیان ہے کہ محسنین لوگوں کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کو ادا کرنے والے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، خاص کر والدین کے حقوق، جن کی اللہ پاک نے ہر انسان کو وصیت فرمائی ہے، تو یہ محسنین وہ ہیں جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق بھی ادا فرماتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی۔ وصینا الانسان، ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، احساناً، حسن سلوک کرنے کی وصیت۔ دیکھیے کسی حکم کی پہلے آیت کئی مرتبہ گزر چکی ہے، امر مؤکد، حکم تاکیدی، ایسا حکم جو مؤکد ہو، اور ہمارے وقت میں وصیت کہتے ہیں جو انسان انتقال سے کچھ دیر پہلے کہہ جائے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو وصیت اللہ رب العزت پر تو فنا نہیں، نہ اللہ پر موت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو جا بجا وصیت سے اس لیے تعبیر فرمایا، جس طرح انسان زندگی کے آخری لمحات میں انتہائی ساری زندگی کا خلاصہ اور قیمتی باتیں کرتا ہے، وصیت۔ تو اللہ رب العزت نے ان حکامات کو جو آگے ذکر فرمایا وصیت کے ساتھ تعبیر کی، یعنی اتنے مؤکد ہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم، جس طرح کے وصیت کوئی انسان کر رہا ہے اپنی موت سے پہلے۔ حملت امہ، والدین کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا ہے تکلیف کے ساتھ۔ ایک تکلیف تو ماں نے اٹھائی کہ 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، اور دوسری تکلیف ووضعتہ کرہا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ تو وضع حمل کی تکلیف یہ مستقل ایک تکلیف ہے، اتنی سخت تکلیف ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت میں عورت کوئی وصیت بھی کرتی ہے تو وہ وصیت صرف ثلث مال میں نافذ ہوگی، کیونکہ یہ تو وضع حمل کی تکلیف ایسی ہے جیسے کہ مرض الوفات۔ تو یہ سخت تکلیف مستقل، اور 9 مہینے پیٹ میں رکھنا یہ مستقل تکلیف۔ اسی لیے احادیث میں فرمایا کہ خدمت کے اندر اللہ پاک نے ماں کو باپ کے اوپر 3 درجہ فضیلت، 3 گنا زیادہ حق دیا ہے کہ ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کہا اپنی ماں سے، پھر کہا اپنی ماں سے، پھر پوچھا، کہا اپنی ماں سے، اور پھر فرمایا کہ اپنے باپ سے۔ تو خدمت میں ماں کا، اگر ماں کی ضرورت ہے مالی خدمت کی، جانی خدمت کی، تو 3 گنا ماں کا حصہ بڑا ہوا ہے باپ کی خدمت سے۔ وحملہ وفصالہ، اور بچے کو حمل پیٹ میں رکھنا، وفصالہ، اور اس کو دودھ چھڑانا 30 شہرا، 30 مہینے تک۔ 30 مہینہ یعنی 2.5 سال۔ 2.5 سال عموماً ایک بچے کی نشو و نما مکمل ہوتی ہے، قرآن اس کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا 9 مہینے، اور اس کے بعد پھر مزید 1.25 سال، اس طرح ملا کے 2.5 سال، یا پھر پیدائش کے بعد سے 2.5 سال، دونوں احتمال ہیں۔ تو کم از کم یہ 2.5 سال کا عرصہ ایک بچہ ایک توجہ چاہتا ہے، اور ماں اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر اس کی پہلی ترجیح یہ بچہ اور اس کے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو جس ماں نے اتنا کیا تمہارے لیے، اس کے لیے خاص کر اللہ پاک وصیت کر رہے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ۔ یہ شخص جو محسن ہے، جو اپنے اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، جب جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال، کہتا ہے، رب اوزعنی، اے رب مجھے توفیق دیجیے۔ یہ دعا مذکور ہے کہ 3 چیزوں کی دعا کرنا۔ پہلی چیز یہ دعا کہ اے اللہ مجھے جو آپ نے مجھ پر انعامات فرمائے، ان انعامات کا شکر ادا کرنے کے توفیق۔ تو شکر کی ادائیگی اللہ سے مانگنا، یہ ایک پہلی دعا۔
دوسری دعا میں یا اللہ نیک اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو، اور تیسری دعا اپنی اولاد کے لیے یا اللہ میری اولاد کو درست فرما دیجیے، ان کو راہ حق پر لے۔ یہ 3 دعائیں ذکر ہیں۔ تو وہ ذکر کرتا ہے کہ یا اللہ رب اوزعنی مجھے توفیق دیجیے، میں آپ کا شکر ادا کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر انعام فرمائی والا والدین میرے والدین پر وانا عمل صالحا۔ دوسری دعا یہ کہ میں نیک اعمال کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور تیسری دعا اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد میں صلاح ہو اور تقوی عطا فرما، انی تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ طائب ہوتا ہوں، و انی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں۔ تو یہ شخص محسنین میں ہے، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائیں میں لگا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو یہ آیت عام ہے، لیکن اس کا اول اور اس کا پہلا مصداق، اولین مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے متعلق یہ آیت اتری ہے، اور انہوں نے جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت میں انہوں نے چونکہ یہ دعا مانگی تھی، اور ان کے والدین ان کی اولاد میں سب کے سب مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو پہلے مصداق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، باقی یہ دعا عام ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے صلاح و فلاح کے لیے، یہ دعا مجرب ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال، ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، اور یہ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے، وہ وعدہ الذی کانوا یوعدون، جو وعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلے ذکر ہو گیا محسنین کا۔ اس کے بالمقابل اب اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے لینذر الذین ظلموا کا، ظالموں کا۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو نہ تو اللہ کی وحدانیت کے قائل، ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ضائع کریں اور حقوق العباد، بندوں کے اور والدین کے حقوق ضائع کریں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اس کے برعکس ظالم لوگ وہ ہیں جو نمبر 2 وہ لوگ الذی قال، جو کہتے ہیں لوالدیہ، اپنے ماں باپ، اپنے والدین سے کہتے ہیں اف لکما، تم پر اف افسوس ہے تم پر، اتعدانی، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو ان اخرجا، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جاؤں گا قبر سے، حالانکہ قد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بڑی بڑی جماعتیں گزر چکی، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مر چکے، اور آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا۔ تو یہ شخص نعوذ باللہ اللہ کی توحید کا بھی انکاری ہے، قیامت کا بھی انکاری ہے، اور پھر قیامت اور توحید کے انکاری ہونے کے بعد اپنے والدین کا بھی نافرمان۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور والدین چونکہ مسلمان ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغاثہ، مدد مانگتے ہیں، استغاثہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، اور وَيْلَكَ آمن، اور اس سے کہتے ہیں تیرا ناس ہو، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ، تو یہ ظالم، یہ نافرمان کہتا ہے ان هذا الا اساطیر الاولین، ما هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ ظالم لوگ، ان کے متعلق اللہ کی بات ثابت ہو چکی۔ قول، اللہ کی بات سے مراد جہنم کا فیصلہ، یہاں قول سے مراد یعنی جہنم کا فیصلہ ثابت ہو چکا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ فی امم، پچھلی جماعتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو پچھلی جماعتیں گزر گئی، من الجن، جنات اور انسانوں میں سے جو جماعتیں گزر گئی، ان کے ساتھ یہ بھی جائے گا، یہ بے شک یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے اعمال کے بقدر اس کو درجے ملیں گے۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ جیسے نیکوکار ہیں ان کے درجات ہیں اوپر نیچے، اچھے اعمال ہیں اس میں بھی فرق مراتب ہیں، تو برے کاموں والوں کے لیے بھی درجات ہیں، کچھ درجات سخت ہیں، زیادہ عذاب ہے، کسی میں کم۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی لذتیں حاصل کر چکے ہو، واستمتعتم بها، اور اس سے نفع بھی حاصل کر چکے ہو، لہذا آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب، بوجہ اس کے جو تم زمین میں تکبر کرتے تھے ناحق، اور جو تم بما کنتم تفسقون، زمین میں فسق اور نافرمانی کیا کرتے۔ تو یہ روز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں بڑے مزے کر لیے، معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں مزے اور دنیا میں عیش یہ کافروں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ دنیا ایک رحمت۔ تو دنیا کے اندر جو ان کو ایک طرح سے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور دنیا میں ایک طرح سے جو ان کو آسائشیں دی جا رہی ہیں، یہ اس لیے کہ دنیا میں راحت حاصل کر لیں اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ہو۔
چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام کے متعلق یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام چند کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، ٹھنڈا پانی پی لیا کرتے تھے اور پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں ساری نعمتیں حاصل کر لی اور دنیا میں ہم نے مزے اڑا لیا، اب آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو، پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جامع ترمذی میں فرماتی ہے کہ جس دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتی ہوں تو کھانا تو کھا لیتی ہوں، اس کے بعد اپنے پیٹ کو پکڑ کر روتی ہوں اور میں پھر رونے کے بعد یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی گزر گئی، اللہ کے نبی کے پاس تو ردی کھجوریں بھی اتنی نہیں تھی جس سے پیٹ بھر۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں زیادہ نعمتیں، زیادہ آرائشیں، آسائشیں، یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں، بلکہ احادیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو دنیا کے اندر زیادہ سیر ہونے والے ہوں گے، دنیا میں زیادہ نعمتوں میں رہنے والے، کل روز قیامت میں زیادہ بھوکے ہوں گے، زیادہ آزمائشوں میں ہوں گے۔ اسی اللہ پاک اس دن کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وذکر اخا عاد، تیسرے رکوع میں ذکر ہے قوم عاد کا تذکرہ جا بجا ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام، چونکہ مسئلہ ہے توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، تو ان کی جو قوم ہے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی توحید کی طرف، اللہ کے اور اللہ کو ایک ماننے کی طرف، قیامت کے مسئلے کو اپنے قوم کے سامنے پیش کیا، لیکن قوم انکاری ہوئی۔ قرآن نے ذکر کیا کہ جب قوم نے انکار کیا اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو آگے چل کے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اور توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ بادلوں کی صورت میں۔ بادل آئے گہرے، سمجھنے لگے تو آج خوب بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں تھا، حقیقت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تیز قسم کی آندھیاں اور تیز قسم کی اس طرح کے جھکڑ چلے کہ اس کے اندر دردناک عذاب آگ کی شکل میں تھا، جس نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ تو یہ انجام ہوا قوم عاد کا، جس نے توحید کا اور اللہ کے معبود ہونے کا اور قیامت کا انکار کیا۔ وذکر اخا عاد، اے نبی ذکر کیجیے آپ ذکر کیجیے ان سے حضرت ہود علیہ السلام، اخا عاد، جو کہ قوم عاد کے بھائی تھے۔ قوم عاد کے بھائی یعنی قومی بھائی تھے یہ حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ انذر قومہ، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، یہ اسی وجہ سے سورۃ الاحقاف، احقاف یہ خمدار تودے ہیں، ریگ کے لمبے لمبے تودے تھے اس مقام پہ۔ تو اس مقام پر چونکہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیحت کر رہے تھے، تو اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ وقت خلت النذر، اور انبیاء گزر چکے ہیں، من بین یدیہ، ان سے پہلے اور ان کے بعد۔ کس بات سے ڈرایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی مسئلہ، تین مسائل جس میں تمام انبیاء متفق ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو میری قوم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم، میں تو تم سے خوف کرتا ہوں، اس عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب۔ قالوا، قوم کہنے لگی، اجئتنا، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لتأفکنا، ہمیں پھیر دیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودان سے، ہمارے معبود بت اور غیر اللہ کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ فأتنا بما تعیدنا، آپ لے آئے جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر سچے ہیں تو آپ عذاب کو لے آئیں۔ قالا، کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام، انما العلم عند اللہ، دیکھو اس عذاب کا حقیقی علم اللہ کے یہاں ہے۔ دیکھیے فرمائشی معجزہ کہ فلانا عذاب آئے گا، فلانا عذاب نہیں آئے گا، تو یہ فرمائشی معجزہ لانا یہ نبی کا کام نہیں، نبی کا کام تو ڈرانا ہے۔ تو فرمایا انما العلم، یہ عذاب جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، وہ ابلغکم، اور میرا کام تو پہنچا دینا ہے، ما ارسلت، اس پیغام کو جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا، ولکنی اراکم، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو، تجہلون، جو بے وقوفی کر رہی، بے وقوف اور نادان قوم نظر آ رہی ہو جو اللہ کے احکامات سے غفلت برت رہی۔ اب آگے عذاب کا ذکر ہے۔ فلما رأوا، جب انہوں نے دیکھا، ہو بادل کو، عارضاً، عذاب کو دیکھا عارض، بادل کی شکل میں، ایک بادل، مستقبل اودیتہم،
جو متوجہ ہے ان کی وادیوں کی طرف. قالوا کہنے لگے ھذا عارض یہ تو بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسے گا. بل ہوا ما استعجلتم به کہنے لگے آج تو خوب موسم اچھا ہے اور خوب بادل ہیں, اب تو ہم پر گرج اور چمک کی خوب بارش ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے مستعجلتم بھی جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے. ریح یہ تو ایک دردناک عذاب. ریح قرآن نے ریاح جہاں ذکر کیا جمع کے ساتھ, اس سے مراد وہ خوشنما اور وہ بہترین ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں جس کے بعد بارش ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے. اور ریح جہاں پر مفرد آتا ہے اس سے مراد عذاب. ریح فیہا یہ تو ایک عذاب ہے, فیہا عذاب یہ تو ایک ہوا ہے, تیز آندھی ہے, فیہا عذاب علیم جس میں دردناک عذاب ہے. تدمرو اور یہ تیز جھکڑ تیز ہوائیں, تدمرو جڑ سے اکھیڑ پھینکتی ہیں ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم اس طرح ہو گئے کہ ان کے سوائے کھنڈر مکانات کے کچھ نظر نہیں آتے. صرف مکانات, وہ بھی خالی مکانات. ہر قسم کے زمین اور زمین میں ہر قسم کے جانور ہو یا انسان, تمام کے تمام پلیامٹ اللہ نے فرما دیا اور صرف کھنڈر ہی کھنڈر. کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. ولقد مکناہم اب یہاں سے اس واقعے کو سنا کر خطاب کر رہے ہیں سب سے پہلے تو مشرکین مکہ سے اور اس کے بعد تمام کے تمام منکرین توحید سے. خطاب یہ ہے کہ یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی, قوم سمود بڑی طاقتور قوم تھی. ان کو اپنی صحت اپنی جوانی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. اللہ فرما رہے جب ان کو ہم نے جیسی طاقت دی قوت دی وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو مشرکین مکہ تمہیں ان کے مقابلے میں کتنی طاقت ملی ہے. 22 بارے میں ذکر ہوا وما بلغوا معشار ما آتیناہم, مشرکین کو تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ملا. تو جب ایسی طاقتور قوم اس کو اللہ نے ہلاک کیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور ہم نے ان کو قوم عاد کو مکناہم قوت دی تھی, فیما ایسی قوت کہ تمہیں وہ قوت ہم نے عطا نہیں کی. وجعلنا لهم اور ہم نے کر دیا ان کے کان, وسمعا کان, وابصارا آنکھیں, وافئدہ دل. کان آنکھیں دل سب ہم نے ساری صلاحیتیں ان کو دی لیکن صلاحیتوں کا استعمال غلط کیا. فما اغنى عنهم سمعهم بس فائدہ نہیں پہنچایا ان کو, سمعهم ان کے کان نے, ولا ابصارهم نہ آنکھوں نے, ولا افئدتهم نہ ان کے دل نے, من شيء کچھ بھی جب وہ اللہ کی آیت کے انکاری تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق کر رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحت, یہ زندگی, یہ جوانی, یہ اعضاء جو کچھ ہمیں عطا فرمائے, اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا تو یہی اعضاء کل سرخرو ہوں گے اور اسی کے ذریعے انسان فائدہ اٹھائے. ورنہ یہی اعضاء ہیں جو سب کچھ موجود ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رضا میں خرچ نہیں ہوئے تو کل کے بارے میں گزر گیا کہ یہی انسان کے خلاف خود گواہ ہوں گے اور یہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں فنا گناہ تم نے کیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور بہت سی نشانیاں پھیر پھیر کے ذکر کی, بیان کی ہم نے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوگ رجوع کریں. قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ایک طرف تو قوم عاد کا ذکر اور قوم عاد کے ساتھ قوم لوط اور بہت سی بستیاں جو مکے کے ارد گرد تھے. چونکہ اہل مکہ سفر کرتے تھے رحلت الشتاء والصیف, ایک سفر ان کا ملک شام کا ہوتا تھا ایک ملک یمن کا, اور اس سفر میں آتے جاتے ان کی نظریں پڑتی تھی ان کھنڈرات پہ. تو قرآن کہہ رہے کہ اے مشرکین مکہ جب تم لوگ سفر کرتے ہو ہر سال سردی کے گرمی کے تو اس سفر میں دائیں بائیں دیکھتے رہا کرو یہ کھنڈرات. تو میں آج بھی پکار کر بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. فلولا نصرہم پس کیوں مدد نہیں کی ان کی, الذین اتخذوا ان معبودوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا, من دون اللہ اللہ کے سوا, قربانا تقرب حاصل کرنے کے لیے, آلہۃ معبود جن معبودوں کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا, وہ بت, وہ فرشتے, وہ اولیاء اللہ, وہ مدد کو کیوں نہیں پہنچے. بل ضلوا عنہم بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے. وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون اور یہی وہ افترا کرتے تھے, جھوٹ باندھتے تھے کہ معاذ اللہ یہ بت اور یہ معاذ اللہ فرشتے
اور یہ اولیاء اللہ اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے اگر یہ واقعی معبود تھے تو جب عذاب کا وقت آیا تو پھر یہ کہاں چلے گئے؟ آگے تقریباً 4 آیات میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جنات کے ایک وفد کا ہے، نصیبین کے جنات، ملک یمن کا ایک علاقہ ہے نصیبین۔ تو یہ نصیبین کے جنات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور واقعات کا یہ پیش آیا حقیقت میں، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا آپ کے سامنے سورہ صافات اور دوسری صورتوں میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کے بھیجا گیا تو یہاں پر دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد جب جنات اس بعثت سے پہلے آسمان پر جاتے تھے تو وہاں سے آسمانی خبریں چرا کر لے آتے تھے اور آ کے اپنے چیلوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جنات جب اوپر چڑھتے تھے تو وہاں سے شہاب ثاقب ایک ستارہ چمکدار ان کو لگتا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جنات کی مختلف میٹنگیں ہوئیں، مجلسیں ہوئیں، وہ جمع ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ہمارے ساتھ یہ دشواری نہیں تھی، اب آسمان پر ایسی دشواری، اتنا سخت پہرا لگا دیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ چنانچہ اس وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی، طاقتور قوم جنات، تو مختلف ٹیمیں تشکیل دی، کچھ کہاں گئے کچھ کہاں گئے، تو ایک قوم حجاز کی طرف گئی۔ جنات کے کچھ افراد تھے، بعض حضرات نے کہا 7 تھے، بعض نے کہا 9۔ یہ 7 یا 9 افراد جو تھے یہ حجاز کی طرف پہنچے اور اسی جستجو میں تھے کہ وہ کون سا واقعہ دنیا میں پیش آ گیا کہ ہم لوگ جب اوپر جب آسمانی خبروں کو معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ستارہ مارا جاتا ہے، کیا وجہ؟ جب یہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں موجود تھے، ایک مقام حجاز میں بطن نخلا، اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں امامت فرما رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، اس تلاوت کو یہ جنات بغور سننے لگے۔ اتنا عجیب اللہ کا کلام تھا، کتنی عجیب تاثیر ہے اللہ کے کلام میں کہ جنات جیسی سرکش قوم اس کلام کو سننے لگے اور کہنے لگے خاموش۔ جب تک نماز ختم نہیں ہو خاموشی سے سنتے رہے، اور نماز ختم ہوتے ہی کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کہ جس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بات آپس میں کہی، اللہ کے نبی کو کچھ خبر نہیں، اور آپس میں کہنے کے بعد یہ 7 یا 9 افراد جو نصیبین کے جن سے سیدھے چلے گئے اپنے علاقے میں، اور وہاں جانے کے بعد بتانے لگے کہ دیکھو ہم صاف بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ وہی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اسی وحی نے ہمیں آسمان پر جانے سے روک دیا ہے، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم دیکھو ایمان لیا اس کتاب پر جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اپنی پچھلی کتابوں کی، اور ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور طریق مستقیم کی طرف، پورے ان کے دعوت کا تذکرہ ہے، اور پورے انہوں نے دعوت دینے کے بعد یہ 7 یا 9 تھے علی اختلاف القولین، لیکن آگے چل کر 300 مزید جنات کو انہوں نے مسلمان بنایا، اور ان کو مسلمان بنانے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آیا۔ اور عجیب بات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کے جانے کی خبر، نہ آنے کی خبر، نہ مسلمان ہونے کی خبر، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن اتار کے یہ بتلایا کہ دیکھیں یہ اس طرح کے جنات آئے اور گئے، خود بھی مسلمان ہوئے اور دوسروں کے بھی مسلمان بنایا۔ تو اس پورے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ انسان کا کام تو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی حسب استعداد کام کو کرنا ہے، باقی اللہ کا فیصلہ کب ہوتا ہے، کس کے متعلق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ابو طالب ہر وقت کے ساتھ ہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں، اور یہ جنات جن کے لیے اللہ کے نبی کا قصد نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہدایت کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب ہی اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ علماء نے یہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر دیکھا جائے آج بھی علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں محنت ایک طرف ہوتی ہے اور محنت کا ثمرہ ہم دنیا کے دوسرے علاقے میں دیکھتے ہیں۔ انسان محنت کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے گھر بار پر، اپنے متعلقین پر، وہاں محنت کا ثمرہ نظر نہیں آ رہا، دن بھر کہتا ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی اور اس کے خلاف ہی، اور جتنی محنت کر رہا ہے اس کے برعکس نتیجہ نکل رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، محنت ایک جگہ اور اس کا رزلٹ دوسری جگہ، یہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو واقعہ علماء نے لکھا ہے، اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے طائف تشریف گئے، اور طائف کا واقعہ یہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ
کہ طائف والوں نے کس طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، شور شغب کیا، آپ کے اوپر پتھروں سے آپ کو معاذ اللہ سنگسار کیا، لہو لہان کر دیا. فرمایا کرتے تھے عائشہ صدیقہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے زیادہ سخت دن میرے اوپر نہیں گزرا. تو وہاں طائف کے اوپر جو آپ کے اوپر آزمائش آئی اور وہاں کے ہر طرح کے لوگوں نے، سمجھدار سے سمجھدار، عقل مند لوگوں نے دروازے بند کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر پھر تشریف لائے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اگر یہ آزمائش آپ خوش ہیں تو ہم اس پر راضی، لیکن ہم عافیت مانگتے ہیں. اس دعا کو حدیث پاک میں تفصیلاً ذکر کیا گیا. بہرحال اس کے بعد مقام نخلا پر تشریف لا رہے تھے اور نماز فجر کی پڑھا رہے تھے کہ یہ جنات کا واقعہ پیش ہے. تو ظاہری اسباب میں کچھ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت انسان کی محنت کا صلہ ہر حال میں دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں، کس وقت میں دیتے ہیں، کتنے سال کے بعد دیتے ہیں، اس کی اولاد میں دیتے ہیں یا اولاد در اولاد میں، وہ صلہ ضرور ملا کرتا ہے. وہ اس طرف نہ علیہ کا، اور اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ وہ اس طرف نہ علیہ کا، اے نبی جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف نفرم من الجن، جنات کی ایک جماعت. نفر جماعت کو کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کے افراد. تو جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیری. یستمعون القرآن، یہ قرآن کو سن رہے تھے، قرآن کو بغور سن رہے تھے. آپ فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے. فلما حضروہ، جب یہ قرآن کے پاس حاضر ہوئے، قالو، کہنے لگا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ. فلما قضی، جب قرآن پڑھ لیا گیا، ولوا، تو یہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، الی قومہم، اپنے قوم کی طرف ڈراتے ہوئے، مبلغ بن کر لوٹے. قالو، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، ہم نے سنی ہے کتاب، یعنی کہ قرآن پاک، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات، اور ان کے بعد انجیل، اور انجیل کے بعد پھر قرآن. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کتابوں میں ایک کتاب یہ بھی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، پچھلی کتابوں کی. پچھلی کتابوں سے مراد تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے ہیں. یہدی الی الحق، اور یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، یہ سارا کلام جنات کا چل رہا ہے. اے ہماری قوم، جنات جا کے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اجیبوا، ایمان لاؤ، داعی اللہ، اللہ کے داعی، اللہ کی طرف پکارنے والے، یعنی مراد یہ قرآن ہے. داعی اللہ کا مصداق قرآن بھی، اور داعی اللہ کا مصداق، پہلے مصداق، سب سے پہلا داعی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ایمان لاؤ، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات پر لبیک کہو، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم، اللہ معاف فرمائیں گے تمہارے گناہ. ویجرکم، اور پناہ دیں گے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص لا یجب، مت قبول کرے، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات، اللہ کے داعی کی بات کو قبول مت کرے، فلیس بمعجز، وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا، ہرانے والا زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہوگے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. جو اللہ کے نبی کی بات نہ مانے، قرآن پر ایمان نہ لائے، تو کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ زمین کے کسی کونے میں بھاگ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کو نہیں ہرا سکتا. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ سری گمراہی میں. آخر کی آیات میں قیامت کا ذکر، چونکہ مکی صورت میں نے عرض کیا توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، اور آخر کی آیات میں اب مسئلہ آ گیا قیامت کا. اللہ پاک دلائل کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھ لو آسمان، یہ دیکھو زمین. جو ذات اتنے بڑے آسمان بنا سکتی ہے، زمین بنا سکتی ہے، تو اتنے بڑے آسمان اور زمین کو بنایا، اور بنایا ہی نہیں کہ بنانے کے بعد کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کی اللہ پاک نے، تو وہ ذات کیا ہمیں دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ تو بے شک وہ ذات، اللہ پاک فرما رہے ہیں، دوبارہ بنانے پر قادر ہے. اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی، وہ اللہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اور لم یعیا، نہیں تھکا، بخلقہن، ان کے پیدا کرنے سے، بقادر، وہ ذات قادر نہیں ہے، علی ان یحیی الموتى، اس پر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، کہ دوبارہ آسمان زمین بنانے والی ذات ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ بلا، یہ وہی تلقین کا طریقہ ہے جس کو قرآن نے جا بجا ذکر کیا. جیسے چھوٹے بچے کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے تمہیں لا کے نہیں دی، کہ یہ کھانا، یہ پانی، یہ فلانی چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی، وہ کہتے جی کیوں نہیں. یہ قرآن نے اس تلقین کے طریقے کو جا بجا ذکر کیا. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے.
اب کافروں کے برا انجام کو ذکر ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو پیش کیا جائے گا عَلَى النَّارِ، آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ آگ کا عذاب حق نہیں؟ قالوا کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم، قال اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اس عذاب کو چکھ لو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے، فاصبر کما صبر، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر کی تلقین ہے کہ جب مشرکین ہر طرح سے انکار کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، تو آپ صبر کیجیے، اور سمجھانے کے لیے فرمایا جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء، باہمت انبیاء نے صبر کیا، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں اس دین کے کام میں، تو آپ بھی صبر سے کام لیجیے، فصبر صبر کیجیے، کما صبر، جیسے کہ صبر کیا اولو العزم من الرسل، عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی عذاب مت طلب کیجیے۔ یہ اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ مفسرین کے دو قول ہیں، بعض مفسرین کی رائے تو تمام انبیاء مراد ہیں کہ تمام انبیاء ہی اولو العزم ہیں، سارے ہی انبیاء عالی ہمت اور سارے ہی انبیاء باہمت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد خاص انبیاء ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص لقب ہوا خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب حبیب اللہ۔ تو یہ اولو العزم بھی خاص پیغمبروں کا لقب ہے، اور اس سے مراد 5 انبیاء، نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم من الرسل یہ خاص لقب ہے ان 5 انبیاء کا۔ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی عذاب مت طلب کیجیے، کأنہم گویا کہ یہ لوگ یوم یرون ما یوعدون، جب دیکھیں گے ما یوعدون، اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں گے روز قیامت، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یہ حال ہوگا کہ جب عذاب میں آئیں گے تو عذاب میں آنے کے بعد اب کہیں گے ایسا لگتا الا ساعۃ من نہار، تھوڑا سا ایک دن اس میں سے بھی ایک تھوڑا سا حصہ گزارا، آخرت کے عذاب کی سختی کو دیکھ کر۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں بڑے مزے میں، ساری زندگی اس نے عیش مزے تفریحات ہر طرح کے سکھ اور آرام کو دیکھا، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اس کو جہنم کا غوطہ لگایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی تم نے مزہ، کبھی کوئی لطف حاصل کیا؟ کہے گا خدا کی قسم کوئی مزہ حاصل نہیں، کوئی لطف حاصل نہیں کہ آخرت کے عذاب کی سختی اتنی ہو۔ اس کے برعکس ایک شخص ہمیشہ تکلیف، ہمیشہ مصیبت، ہمیشہ پریشانیوں میں دنیا میں رہا، اب اس کو جنت میں لے جایا جائے گا اور وہ جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے کہ کیا تم نے کوئی دنیا میں غم دیکھا تھا؟ کہے گا بالکل نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ ساعۃ من نہار، دنیا کا ایک دن کا ایک تھوڑا سا حصہ۔ تو جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے الا ساعۃ من نہار، مگر دن کا ایک حصہ، بلاغ، اے نبی آپ کا کام تو پہنچانا ہے، بلاغ، نبی علیہ السلام کا کام تو احکامات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس ہلاک نہیں کیے جاتے مگر فاسق اور نافرمان لوگ، نافرمان لوگ جو کہ توحید، رسالت اور قیامت کے انکاری ہیں، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ سورہ محمد ہے، سورہ محمد مدنی سورت، اور مدنی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے عموماً احکامات کی تفصیل ہوتی ہے، احکامات میں سے کچھ حکم کا بیان ہوتا ہے مدنی صورتوں میں۔ تو اس سورہ محمد جو مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ احکامات ہیں، خاص کر ایک حکم ہے قتال کا، اسی وجہ سے چونکہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، بما انزل علی محمد، دوسری آیت میں آ رہا ہے، تو یہ بما انزل علی محمد، تو اس لیے بھی سورہ محمد اس کا نام۔ اور اس کے علاوہ قتال کا، چونکہ اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کی لڑائی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کافروں سے قتل و قتال، چونکہ اس کا تذکرہ بھی ہے اس سورہ محمد میں، اس لیے اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ محمد میں قتال کے تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اس سورت میں 2 قوموں کا تذکرہ خاص کا ذکر فرمایا، ایک طرف کافر، ایک طرف مسلمان۔ کافر اور ان کے کفری اعمال
اور ان کی بری سزا، برا انجام۔ مسلمانوں کے اچھے عمل اور ان کا اچھا انجام، یہ سورت کا شروع ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کے خاص حکم کا ذکر ہے، اور وہ حکم ہے قتال فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، کافر ہونے کے بعد کفری اعمال، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کا برا انجام، اللہ ان کے اعمال کو ضائع فرمائے۔ تو کافر ہیں، کفری اعمال ہیں، تو ان کا انجام بھی برا ہے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، جو مومن ہیں اور اعمال بھی اچھے، ایمان والے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، خاص کر وہ ایمان لائے بما، اس قرآن پر، نزل، جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وهو الحق من ربهم، اور یہ قرآن تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وأصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوار دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برے کام، برے کرتوت تو برا انجام، اور اس کے برعکس مسلمان ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تو انجام بھی اچھا ہو۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بأن الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، اتبعوا الباطل، کافروں نے اتباع کیا باطل کا، کافر لوگوں نے باطل کا اتباع کیا، باطل قرآن کا انکار کیا۔ وأن الذین آمنوا، اور ایمان والوں نے اتبعوا، اتباع کیا، الحق، پیروی کی، حق کی، من ربہم، جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ پاک، للناس، لوگوں کو، امثالہم، اس طرح کی مثالیں، اس طرح کی مثالیں اور حالات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دو فریق ہیں، یا اس فریق میں چلے جاؤ، یا اس جماعت میں، اس پارٹی میں چلے جاؤ، یا اس پارٹی میں، اپنے انجام کو دیکھ لو، جو انجام چاہتے ہو اس جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جب دو فریقوں کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان، تو یقینی طور پر جب فکر، افکار اور ہر طرح کے نظریات اور عقائد کا اختلاف ہے، تو یہ افکار کا اختلاف، نظریات کا، عقائد کا اختلاف یقینی طور پر آپس میں ٹکراؤ کا سبب ہوتا ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے، طاقتور، پیسے والا، قوت والے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ طاقت، پیسے اور قوت کے بل بوتے پر اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنے جو اس کے خیالات ہیں، وہ اپنے سے کمزور کے اوپر کسی طرح وہ اس کے اوپر لاگو کرے، اور دوسرا کمزور بھی میری بات مانے۔ تو یہ قرآن نے ذکر کیا کہ جب یہ صورتحال ہے، دونوں کے نظریات الگ ہیں، دونوں کے افکار الگ ہیں، تو تمہارا یقینی طور پر ٹکراؤ ہوگا کافروں سے۔ تو لہذا اب کافروں سے ٹکراؤ ہے تو اس کی کیا صورت ہو؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے لڑو بھرو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں کو مارو۔ ایسے کافر جو اللہ کے دین میں پھرنے سے، اللہ کے دین کے لوگوں میں پھیلنے میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں روڑا رکاوٹ ہیں، تو ایسے کافر فرمایا ان کی گردنوں کو مارو۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب خوب خوریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، پہلے تو خوب قتال کرو، قتال کے بعد دوسرے نمبر پر ان کو مضبوطی سے باندھ لو، شدو باندھ لو، الوثاق رسی، یعنی ان کو قید کرو۔ تو پہلے نمبر پر قتال، دوسرے نمبر پر قید۔ فإما منا بعد، اب قیدیوں کو اما منا، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، وإما فداء، یا ان کے بدلے میں پیسہ، فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو قیدیوں کے متعلق یا تو احسان کر کے یا فدیہ کر کے ان کو چھوڑ دو، یہ احکامات فرمائے۔ تو یہ قتال جو اللہ پاک نے مشروع فرمایا ضرورت کے موقع پر، قتال بظاہر ایک خروجی ہے، قتال بظاہر ایک فساد ہے، لیکن یہی انسان کے جب اس کے ایک کوئی عضو خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو کافر جب وہ دین میں روڑ رکاوٹ بنے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ان سے قتال کیا جائے، اور قتال کا طریقہ پورا ذکر کیا کہ قتل و قتال، اور اس کے بعد پھر ان کو مضبوطی کے ساتھ قید میں ڈالو۔ قید کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، دوسرا فرمایا فدیہ لے کر۔ فدیہ کے دو طریقے ہیں، یا تو مالی فدیہ لے لو، پیسہ لے لو کافروں سے، پھر ان کا جو قیدی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ نہیں تو جو قیدی ہے قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، ہمارے قیدی کے بدلے میں ان کا قیدی رہا ہو، ایک کے بدلے میں دو، دو کے بدلے میں ایک، جیسے مسلمانوں کا امام
اور مسلمانوں کا بڑا مصلحت سمجھے تو فدیہ دے کے چھوڑ دے. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے اوزار اور اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے، لڑائی کے ختم ہونے تک تم اچھے طریقے پر کافروں سے لڑو. ذالکا، یہ ہم نے قتال کیوں مشروع کیا؟ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتے تو خود ان سے بدلہ لے لیتے، ولکن لیبلوا، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ آزمائے بعضکم ببعض. اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تو یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں میں کون ہے جو اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے. اللہ چاہے آسمان سے ایک عذاب نازل فرما دے، آندھی کی صورت میں یا کسی بھی بجلی کی صورت میں کوئی عذاب آئے، سارے کافر مر جائے کر، مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی ہو، لن تصرا. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم خود ان سے بدلہ لے لیں. لیکن اس امت میں اللہ پاک نے خاص کر جہاد کو، قتال کو مشروع فرمایا تاکہ ہم تمہاری آزمائش رہے. ولکن لیبلوا، اس آزمانے کے لیے بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، آگے ذکر ہے جو مجاہدین اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں. سورۃ الصف میں آگے ذکر آ رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھنے والے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ وہ مجاہدین ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے. ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی قتال، ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں صف میں کھڑے ہو کر. تو اللہ کو ایسے مجاہدین سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والوں سے اللہ پاک اپنی محبت کا اظہار فرما رہے. یہاں پر ایسے لڑنے والوں میں جو شہید ہو جائیں ان کا ذکر ہے کہ شہداء کے لیے خاص کر 3 انعامات ذکر فرمائے. پہلا انعام تو یہ ہے چونکہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد پیچھے بال بچے ہیں، معاش ہے، مسائل ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ شہداء ایسے ضائع نہیں ہوتے دنیا میں. اللہ پاک دنیا میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے بال بچوں کی، ان کے اولاد کی، پچھلے لوگوں کی. اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ بڑی اللہ پاک کی طرف سے رحمت اترتی ہے. دوسری چیز ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں. اور تیسری چیز شہداء کے لیے فرمائی کہ یہ شہداء جو ہے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کا ان سے وعدہ ہے. فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالهم، ہرگز اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا. سیہدیہم، پہلی بات ان کو رہنمائی فرمائے گا، ان کی رہنمائی ہوگی، ان کے اولاد کی، بیوی بچوں کی اللہ پاک رہنمائی فرمائیں گے ایسے طریقے سے کہ انسان کو گمان نہیں. ویصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوارے گا، اللہ ان کی حالت کو درست فرمائے گا. حالت سے مراد دنیاوی مسائل جو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اب باپ چلے گیا، یتیم بچے چھوڑ گیا، اس کی جو پیچھے کے مسائل ہیں یہ اللہ رب العزت خود نگہبان. یصلح بالہم، اللہ پاک ان کی حالت کو درست فرمائے گا. تیسرا انعام یدخلہم الجنہ، جنت میں داخل فرمائے گا. عرفہا لہم، ایسی جنت جس کی پہچان ان کو کرا دے گا. اللہ پاک جنت کی پہچان ان کو کرا دے گا، جنت کو یہ خود پہچان لیں گے. علماء نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے جنت میں تو انسان پہلی مرتبہ داخل ہوگا، لیکن اس طرح سے جنت سے انس ہوگا کہ اپنے جنت کے گھر، جنت کے اندر موجود حوریں، جنت میں ملنے والی بیویاں اور جس قدر اس کا سامان ہے اس سب کو اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے کہ صدیوں سے اس کو جان رہا. یہ اللہ کی طرف سے اس کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں رکھ دیا جائے گا. عرفہا لہم، جس جنت ان کو پہچان کرائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، آگے وعدہ ہے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم کو تمہیں ثابت قدم رکھیں گے. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، فتعسل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. واضل اعمالہم، اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع فرمائیں گے. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے نازل کردہ قرآن کو. فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں پھرتے؟ فینظروا، غور و خوض کریں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان کے اوپر. وللکافرین امثالھا، کافروں کو اسی جیسا عذاب ہوگا. ذالک، یہ اس وجہ سے بأن اللہ مولی الذین آمنوا،
اللہ تو مولا ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ ان کا مولا ہے، اللہ پاک ان کے اہل خانہ کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے دین سے پیچھے رہنے والے لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں، دنیا ہی کے اندر تباہ و برباد ہوتے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، اگلے رکوع کے اندر خاص کا ذکر ہے ایمان والوں کا اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے اچھے بدلے کا ذکر ہے، اور خاص کر جنت میں 4 قسم کی نہریں۔ نمبر 1 نہر، وہ نہر جس کا وعدہ ہے صاف نتھرے پانی کی نہر، اور نمبر 2 دودھ کی نہریں، بالکل خوشنما دودھ جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، نمبر 3 شراب کی نہریں، اور نمبر 4 خالص شہد کی نہریں۔ تو خاص کر اس کا ذکر، اس کا برعکس نہ ماننے والوں کے لیے ذکر ہے جہنم اور جہنم کے اندر کھولتے ہوئے گرم پانی کا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، اللہ پاک داخل فرمائیں گے ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات، باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون، یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں، وَيَأْكُلُونَ، اس طرح کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں کھانا، زیادہ کھانا، دنیا کی زیادہ آرائش ابھی گزر گیا، یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں، یہ تو فرمایا جیسے چوپائے کھاتے ہیں، مالکار جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے فرمایا کہ دنیا کے مزے ہیں، آخرت ان کے لیے نہیں، آخرت صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جانا، یہ تناؤم کی زندگی فرمایا، ایاک والتناؤم، تناؤم کی زندگی سے بچو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہے زیادہ آرائش ہے، زیادہ آسانیوں کو طلب نہیں کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، ہی اشد قوتاً، جو زیادہ سخت تھی، من قریتک، آپ کی بستی سے۔ یہ مشرکین مکہ کو سنا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہے آپ کی بستی ہے، التی اخرجت، ان مشرکین نے آپ کو نکال دیا اپنی بستی سے، اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا نکلنے پر مکہ مکرمہ سے۔ تو جس بستی والوں نے آپ کو نکالا، اس سے پہلے بہت سی بستیاں طاقتور تھی، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ تو یہ بستی یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، کمن زین لہ، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کیا گیا اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں سے وہی ذکر ہے، ایک متقین، محسنین، ایک تعلیمی۔ تو جو لوگ اپنے خواہشات کی زندگی، منچاہی زندگی پر چل رہے ہیں وہ لوگ، اور جو اللہ کی طرف سے بینہ دلیل پر ہے، تو وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے الگ الگ انجام ہیں۔ مثل الجنہ، مثال، صفت اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں خاص کر 4 نہریں ہیں، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن۔ نمبر 1، پہلی نہر من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جس پانی میں کبھی بو نہیں ہوگی، بدبو کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وانہار، ایسی نہریں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، بد مزہ نہیں ہوگا، ہمیشہ خود ذائقہ دودھ ہوگا۔ نمبر 3، وانہار، ایسی نہریں، من خمر، شراب کی، لذت، جو سراسر لذت ہوں گی، شاربین، پینے والوں کے لیے۔ نمبر 4، وانہار، ایسی نہریں، من عسل، شہد کی، مصفى، خالص شہد کی نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے علاوہ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ہر قسم کے میوے ہوں گے، ومغفرۃ، اور معافی ہوگی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ تو اچھے لوگوں کا انجام۔ کمن ہوا، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، خالدن، جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جہنم میں اس کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔
سقو پلایا جائے گا مان حمیمن کھولتا ہوا پانی فقطع معاہم اور وہ اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. ومنہم من یستمع الیک. آگے منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بجائے بات کو غور سے سننے کے لاپرواہی بے توجہی کے ساتھ بات سنتے ہیں اور باہر جا کے مذاق اڑانے کے لیے پہنچتے ہیں تو باہر جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا, کیا کیا کہا تھا. اس لیے نہیں کہ ہمیں بات معلوم ہو بلکہ مذاق اڑانے کے لیے, اپنی بے توجہی بتلانے کے لیے. اللہ کے نبی نے ایسے منافقین پر لعنت فرمائی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. ومنہم من یستمع الیک. اور ان میں بہت سے منافقین ہیں جو بظاہر کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک. آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں. قالوا کہتے ہیں ان لوگوں سے الذین اوتوا العلم, جو اہل علم. اوتوا العلم, اہل علم سے مراد صحابہ. قرآن کریم نے یہاں پر بھی اوتوا العلم صحابہ کو فرمایا. معلوم ہوا کہ وہ لوگ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به, جو لوگ صحابہ کے نقال ہیں, صحابہ کی اقتداء کرنے والے ہیں, ان کا ایمان قابل قبول ہے. اور صحابہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی نیا مذہب, نئی بات اور نئی رہنمائی کے اوپر چلنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو قالوا للذین اوتوا العلم, یہ منافقین کہتے ہیں اہل علم صحابہ سے ماذا قال آنفا, کیا ارشاد فرمایا حضرت نے ابھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ. یہ مذاق کے لیے. اولئک الذین, یہ منافقین ہیں طبع اللہ, جن پر اللہ نے علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے. والذین اہتدوا, اس کے برعکس جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں, زادہم ہدی, ان کی ہدایت کو اللہ بڑھاتے ہیں. وآتاہم تقواہم, اور ان کو ان کا تقوی عطا فرماتے ہیں. فہل ینظرون الا الساعۃ, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا. جو لوگ انکاری ہیں, جو اسلام کے خلاف, اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فرمایا کہ قیامت کے انکاری ہیں. قیامت اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. قیامت کی سب سے بڑی علامت خود اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہے جیسے کہ یہ دو انگلیاں. بڑی انگلی جس طرح تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہے اور چھوٹی انگلی پیچھے ہے, تو قیامت بالکل ایسے ہی ہے میرے بعد آنے والے. تو قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں پہلی علامت خدا آپ کی ذات. پھر کل کے سے بارے میں آ رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت کی بڑی علامت شق قمر کا معجزہ جو عہد نبوی میں ہو چکا ہے. چاند کو اپنے ہاتھ سے دو ٹکڑے اللہ کے نبی نے فرما دیا. تو قیامت کی تو فرمایا بڑی بڑی علامتیں عہد نبوی سے وجود میں آ چکی تھی, اور اب ہر نبی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خاص کر دجال کے متعلق اور آنے والے فتنوں کے متعلق بتلایا. تو فرمایا کہ قیامت تو قریب ہے, اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قیامت نہیں بھی دیکھتا, اس کی زندگی میں قیامت برپا نہیں بھی ہوتی, تو بھی ایک مشہور مقولہ ہے کہ من مات قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. مرنے والے کے حق میں تو اس کی قیامت اس کی موت ہی ہے. تو اس لیے اب تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی. قیامت کی علامات آ گئی ہیں, قیامت نہیں تو موت, موت کے بعد تمہیں اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. فہل ینظرون, یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت, الا الساعۃ, سوائے اس کے کہ قیامت آئے, ان تأتیہم بغتۃ, اچانک آ پہنچے. فقد جاء اشراطها, قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم, پس کیا ہوگا ان کے لیے, فأنى لهم, کس طرح وہ نصیحت حاصل کریں گے جب قیامت ان کے پاس آئے گی. فاعلم انه لا الہ الا اللہ, یہاں سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی خاص کر آپ اپنے ماننے والوں کو اسی توحید کے مسئلے کی طرف لے آئیے. فعلم, جان لیجیے, انہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک, آپ اپنے لیے اور وللمؤمنین, مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار طلب کیجیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ پاک خوب جانتے ہیں تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے ٹھکانے کی جگہ. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اور استغفار, یہ دو چیزیں خاص کر اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کثرت کرو, ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے, اور فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یہ دو چیزیں کہ اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے استغفار بھی کیجیے اور کلمہ طیبہ کی کثرت,
اور آگے فرمایا اللہ تمہارے متقلب کو بھی جانتا ہے، مسوا کو۔ ایک تو انسان کی زندگی دن کی زندگی ہوتی، دن کے اندر انسان جاتا ہے کاروبار پہ، اس کا چلنا پھرنا، آنا جانا، مختلف چیزوں کو خریدنا فروخت کرنا، یہ ہے متقلب، اس کا الٹ پلٹنا۔ اور دوسری چیز ہے مسوا کو، انسان کا ٹھکانہ رات انسان اپنے گھر پر گزارتا ہے، رات کو سکون کے لیے اس کو آرام کی نیند چاہیے ہوتی، تو اللہ پاک تمہارے رات کی زندگی دن کی زندگی دونوں احوال کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی۔ یہاں سے قتال کے احکام اللہ کے سامنے، جہاد فی سبیل اللہ کے احکام، چونکہ مشکل احکام میں سے ایک حکم ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے مشکل حکم اس لیے نازل کرتے ہیں، اس بات کو جانچنے کے لیے کہ کس کا ایمان مضبوط ہے اور کون کمزور ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے تعلق والے ہیں، ان کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نیا حکم اترے، ہم اپنی صلاحیتوں کو اور ہم ہر قسم کی اپنی جوانی کو، اپنے مال دولت کو اس اللہ کے حکم پر لوٹائیں۔ تو ایمان والوں کو تو تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو منافقین ہیں، منافقین اس مشکل حکم، خاص کر قتال فی سبیل اللہ کا جو حکم ہے، اس حکم سے ڈرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے دورے پڑتے ہیں جیسے کہ کسی کے اوپر موت کی غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، یہ حالت ہوتی ہے منافقین کی۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور آگے تک ان منافقین کی مذمت ہے کہ جو لوگ قتال فی سبیل اللہ کا حکم سنتے ہی بے ہوش ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے لڑنا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں سوچ کر اللہ کے حکم سے دور رہتے ہیں۔ تو ان کا ذکر آگے تک فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، ایمان والے تو کہتے ہیں کوئی نئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی نیا حکم کیوں نہیں آتا، ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، جب سورت نازل ہوتی ہے محکمۃ، محکم واضح سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس سورت میں ذکر ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، اللہ کے سامنے لڑائی کرنے کا، اللہ کے رضا کے لیے کافروں سے لڑنا، جس کو اللہ نے فرمایا مجھے ایسے لڑنے والوں سے محبت ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے مخاطب تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری سے مراد علماء نے لکھا نفاق کی بیماری۔ یہ دل جو ہے مجموعہ ہے، یہ دل محل ہے بہت سی بیماریوں کا، اس دل میں کبر، عجب، خیانت، بغض، حسد اور نفاق، کیا کیا بیماریاں۔ تو جو لوگ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی منافقین، ینظرون الیک، آپ کو دیکھتے ہیں نظرا مغشیہ من الموت، اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ ان کے اوپر غشی طاری ہے موت کی۔ فاولی لہم، ان کے لیے ہلاکت۔ اللہ پاک فرما رہے یہ تو حکم کو دیکھ کے ڈر گئے، ان کے اوپر ہلاکت ہے۔ طاعۃ، فرما برداری کر لیتے، وقول معروف، اور پسندیدہ بات کہہ دیتے، اطاعت کر لیتے اور پسندیدہ بات کہتے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور پھر جب اللہ کا حکم پختہ ہو گیا، جب جہاد کا حکم پختہ ہو گیا، اب تو کافروں سے لڑنا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اب اگر یہ اللہ کو سچ کر دکھاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ شروع میں انکاری تھے، چلو بعد میں تمہیں موقع ملا، تم لوگ اب توبہ کر لو، توبہ طائب ہو کر اب شریک ہو جاؤ، لیکن فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا یہ بات تم سے تعجب نہیں ہے، ان تولیتم، یہ تم سے مشکل نہیں ہے، ان تولیتم، اگر تم لوگ پیٹ پھیرو، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی قطع رحمی کرو گے، رشتوں کو توڑو گے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم ہے، قتال کا حکم ہے کافروں سے لڑنے کا، اس کی اہم حکمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ حکم نازل نہ فرماتے تو قتال نہ کرنے والوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے، جیسے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس قبیلے نے اس قبیلے پر چڑھائی کر دی، اس نے اس کا مال چھین لیا، اس نے قتل و غارت گری کا بازار میں پھیلا رکھا ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ فرمایا قتال فی سبیل اللہ سے جب انسان کی صلاحیت، طاقت، قوت، مالی جانی ساری صلاحیتیں کافروں کے مقابلے میں خرچ ہوں گی تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں، آپس میں صلہ رحمیاں ہوں، ورنہ جو لوگ اللہ کے اس حکم کو، خاص کر قتال فی سبیل اللہ، مجاہدین جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، خاص کر اس حکم ان سے دور رہنے والے اور اس حکم کو چھوڑنے والے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زمین میں فساد ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، قطع رحمیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تولیتم، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، اعراض کرو گے،
تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، آپس میں لڑو گے، آپس میں قطع رحمیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے قرابت داری کا خیال نہیں کرو گے، اور حقوق العباد میں قطع رحمی، یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو اس رحم کو، اس رشتہ داری کو اللہ پاک ایک جسم عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ پاک کے قریب کھڑے ہو کر اللہ پاک سے عرض کریں کہ یا اللہ، جس نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی تھی آپ اس کے ساتھ بھی آج صلہ فرمائیں، جس نے میرے ساتھ قطع رحمی کی تھی آج اس کو بھی آپ کاٹ دیجئے، اپنے دربار سے نکال دیجئے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی منافقین ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، فاصمہم، ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کی سزا جا بجا ہے کہ دیکھو قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے، تدبر، قرآن میں تدبر کرو، غور و خوض کرو، قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھو اور تدبر سمجھو بھی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن کو سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، جنہوں نے پیٹھ پھیری، علی ادبارہم، جو لوگ اپنی پیٹھ پر پھر گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ان کے اوپر ہدایت، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے یہ کام مزین کیے، واملا لهم، اور شیطان نے ان کو طویل عمر کا وعدہ یاد دلایا۔ املا لهم، شیطان نے کہا کہ تمہارے لیے تو بڑی مہلت ہے، ابھی دیکھو، ابھی سے تم لوگ جو ہے ایسا نہ کرو، مسلمان نہ ہو جاؤ، مسلمان ہونے سے فلاں دنیاوی مصلحتیں تمہارے اوپر سے چلی جائیں گی، مسلمان تو تھوڑے ہیں، کل یہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے اور بہت سے نقصانات اٹھاؤ گے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد نفاق کا رستہ اختیار کیا، حقیقت میں شیطان نے ان کو ان کے کام مزین کر دی، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو مہلت دی، ان کو بتایا کہ بھائی ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، اسلام ختم ہونے والا مذہب ہے، معاذ اللہ۔ ذالک، یہ تو ایسے کہ انہوں نے کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا۔ یہاں سے ذکر ہے کہ منافقین کی بڑی دوستی ہے یہود سے، یہود اور منافقین یہ آپس میں پکے دوست ہیں، اور یہ منافقین جو یہود سے جن کی ساز باز چل رہی ہے، ان کا خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ کیا معاہدہ ہوا؟ قالوا، ان منافقین نے کہا ہے، للذین کرہوا، یعنی یہود سے جنہوں نے ناپسند کیا اللہ کے نازل شدہ قرآن کو، سنطیعکم، ہم تمہاری بات مانیں گے، فی بعض الامر، کوئی ایک بات، بعض باتیں ہم تمہاری مانیں گے، اور وہ بعض باتیں یہ ہیں کہ ظاہر میں تو ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن دل سے تمہارے ساتھ۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ خوب جانتے ہیں ان کے خفیہ میٹنگوں کو۔ یہود اور منافقین، اسلام کے وہ لوگ جو ظاہر میں اسلام کو لبادہ اوڑے ہیں، ان کی جو یہود کے ساتھ جو خفیہ ان کی تدبیریں ہیں اور اسلام کے خلاف جو خفیہ سازشیں ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ فکیفا، اب کیا حالت ہوگی، اذا توفتہم الملائکہ، جب ملائکہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور مار رہے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھ پر، وفات کے وقت ان کے چہرے ان کی پیٹھ پر مار رہے ہوں گے۔ ذالک، اس وجہ سے، انہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اتباع کیا اس کا جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے ناراض کرنے والا حکم، اس سے مراد کفر، تو کفر کی پیروی کی، وکرہوا رضوانہ، اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع فرمایا۔ آگے بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین جو اسلام کے خلاف، بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اسلام کے خلاف انہوں نے ایک تدبیر، خفیہ تدبیریں کر رکھی ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف تکلیفیں پہنچانے کے لیے۔ تو یہ منافقین اللہ پاک فرما رہے ہیں آخرت میں تو ان کا جو انجام ہے، فی الدرک الاسفل، آخرت میں تو یہ انتہائی گڑھے میں ہوں گے، بالکل جہنم کے آخری گڑھے میں، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان منافقین کے نفاق کو ضرور کھولیں گے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ یہ منافقین جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو ضرور دنیا میں ان کو رسوا کریں گے۔ چنانچہ پوری سورت نازل کی گئی، سورۃ المنافقین، اور یہ سورۃ المنافقین اس لیے اللہ پاک نے اس سورت میں وضاحت کے ساتھ ان کی ایک ایک برائی کو ذکر کیا کہ منافقین میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی۔ تو یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک ایک کا نام لے لے کے بتا دے فلاں منافق، فلاں منافق، لیکن یہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کے بہرحال کرتوتوں کو ضرور واضح کریں گے ان کے اعمال سے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ابھی بھی گزر گیا کہ نفاق کی بیماری مراد ہے،
جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے اضغانہم، ان کے دل کے کینے، دلوں میں جو کینے رکھے ہیں ان منافقین میں مسلمانوں کے خلاف، یہ اللہ ضرور واضح کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اے نبی اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ایک ایک منافق کا پورا پتہ آپ کو بتا دیں، ایک ایک منافق کو بتا دیں، فلاں ابن فلان، فلاں قبیلے کا رہنے والا یہ ہے منافق، اس طرح بھی ہو، لیکن اللہ کی مصلحت نہیں۔ فلا عرفتہم، آپ تو ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن نے جا بجا دوسرے موقع پر بھی ذکر کیا کہ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، آگے آ رہا ہے فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہاں پر بھی آ رہا ہے، بڑے چرب زباں ہوتے ہیں، جب بات کریں گے تو ایسی بات کریں گے فصاحت اور بلاغت اتنی شیرینی کے ساتھ کہ آدمی سنتا رہ جائے گا، لیکن حقیقت میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہر وقت پروپیگنڈا کرنے والے، تو آپ ان کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور آپ ان کو پہچانتے ہیں فی لحن القول، گفتگو کے انداز۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اس کی بات سیدھی ہوتی ہے، صاف ستھری بات ہوتی ہے، بعد میں ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ان کو پہچانیں گے فی لحن القول، گفتگو کے انداز سے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم پہچان لیں کون ہیں تم میں مجاہدین والصابرین، اور صبر کرنے والے، اور ہم تمہارے احوال کو ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے جہاد قتال کے جو احکامات ذکر فرمائے اس لیے کہ یہ پتہ چلے جہاد کرنے والے کون ہیں، مجاہدین، تکلیفوں پر صبر کرنے والے یہ کون ہیں، اور دوسرے کون؟ ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا تھا، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں حالت کفر پر، فلن یغفر اللہ اعمالہم، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پاک ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہینوا، لہذا اب مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں تہینوا، کمزور مت ہو، دیکھو کمزور مت ہو، کمزوری مت دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور کافروں کو صلح کی طرف مت بلاؤ، بلا وجہ کمزور بن کر اور ضعیف بن کر کافروں سے صلح کرو، ایسی بات نہیں، حتی الامکان جواں مردی کے جوہر دکھلاؤ، ہاں جہاں مسلمانوں کی مصلحت ہو صلح کرنا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وانتم الاعلون، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم ہی بلند و بالا ہو رہو گے، غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا، کھیل تماشے کی زندگی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم لوگ ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، اللہ پاک یؤتکم اجورکم، اللہ پاک دے گا تم کو تمہیں اس کا بدلہ، اور تم سے تمہارے اموال کا سوال نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی کی زندگی چاہیے، اللہ پاک کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اللہ پاک فرما رہے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرو اپنے فائدے کے لیے۔ اِن اگر تم سے اللہ پاک مانگے، فیحفکم، اور مانگنے میں اللہ پاک بہت زیادہ کثرت سے طلب کرے، مال مانگے، اور مانگے بھی کتنا، اتنا مانگے سارا مال طلب کرے، تب خلو، تو تم بخیل ہو جاؤ، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہاری بد دیانتی ظاہر کرے گا۔ مقصد یہ کہ یہ مال سے انسان کو بڑی محبت ہے، إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورۃ العادیات، مال سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک مال مانگے اور ہم سے کہیں کہ سارا مال یا مال کا آدھا حصہ زکوٰۃ میں دے دیا کرو، تو یہ تو پھر ہر انسان بخیل ہو جائے گا۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور کچھ نہ کچھ اللہ پر معاذ اللہ زبان سے نہیں تو دل سے کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک نے ہم سے جو مطالبہ رکھا ہے صرف 40ویں حصے کا، زکوٰۃ میں 40ویں حصے، اور وہ 40ویں حصہ بھی کوئی اللہ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مقصد کیا؟ ہمارے رشتہ داروں میں، اب مسلمان بھائیوں میں صلہ رحمی، اور دوسرا مقصد کیا؟ دوسرا فائدہ اس سے یہ کہ ہماری جو اصل آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے کچھ بینک بیلنس تیار ہو، تو جو کچھ ہم سے مطالبہ ہے پیسے کے خرچ کرنے کا، اس کو ہمارے اوپر لوٹایا جا رہا ہے، دنیا کے فائدہ اور آخرت کے فائدے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کچھ اپنے فائدے کے لیے ہم سے نہیں مانگ رہا۔ انتم ہاؤلا،
یہ لوگ ہیں تدعون جن کو پکارا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فمنکم من یبخل اب تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے فانما یبخل عن نفسہ وہ اس کو اس کے بخل کا وبال خود بھگتنا پڑتا ہے، واللہ الغنی اللہ پاک تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء اور تم فقیر محتاج ہو، وان تتولوا اگر تم لوگ اللہ کے احکامات سے پیٹ پھیرو گے، اللہ نے حکم دیا قتال کا، اللہ نے حکم دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو یہ اگر حکم نہیں مانو گے، اس حکم سے اعراض کرو گے، یستبدل قوما غیرکم اللہ پاک تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم وہ تمہاری طرح برے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اگر تم اللہ کے حکم کے انکاری ہوگے تو تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئے گی۔ یہ دوسری قوم کون ہے؟ صحیح بخاری جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون سی قوم ہے اگر ہم لوگ انکار کریں، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں تو ہمارے بدلے میں دوسری قوم اللہ پاک لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی اس مجلس میں تشریف فرماتے اللہ کے نبی نے ان کے ران پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم، یہ لوگ ابنائے ملوک فارس کے ابنا اور اس کے قوم، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے اندر ایسے باصلاحیت لوگ بھی ہیں کہ اللہ پاک وہاں سے ایمان کو مزید اشاعت اسلام کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انہی علماء فارس میں چاروں اماموں میں ایک بڑے جلیل القدر امام ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے جو حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں ہے، تو یہ آیت بھی بڑی ایک طرح سے خوشخبری ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورة الفتح مدنی سورت ہے۔ سورة الفتح میں خاص کر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی کافروں کے سامنے جو کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی تھی اور جنگ کی سی صورتحال ہو گئی تھی، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ پچھلی صورت میں جو قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اللہ پاک نے جا بجا ذکر فرمایا کہ اللہ کے سامنے لڑنے والوں کے لیے یہ فضائل ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو مال کو قربان کرنے والوں کے یہ فضائل۔ تو پچھلی صورت میں جس قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، اس سورۃ الفتح میں اس کی عملی شکل ہے، عملی صورت ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنے والے، آخر آیت میں جو فرمایا کہ اگر تم لوگ اس پر نہیں ایمان لاؤ گے تو تمہارے بدلے میں دوسری قوم آ جائے گی، سلمان فارسی اور ان کے متبعین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین۔ علماء نے لکھا آج امت کے 2/3 لوگ، اس امت میں اللہ پاک نے اتنی مقبولیت دی کہ 2/3 66% لوگ جو ہیں اس وقت وہ جو ہے حنفی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ آئیں گے جو اللہ کے دین پر ایمان لانے والے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کس طرح صحابہ نے عمل کیا، قتال فی سبیل اللہ کے حکم پر۔ سورت کا پس منظر سمجھنے سے پہلی بات تو یہ کہ مدنی زندگی ہے، مدینہ پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، بہت سے لوگ عمرہ کر کے قصر کرا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے خواب دیکھا۔ مدنی زندگی ہے، سن 6 ہجری ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ ایک تو عمرے کی تڑپ، عمرے کا شوق، بیت اللہ دیکھنے کا شوق ہر مسلمان کو۔ دوسری بات اللہ کے نبی کا خواب، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، وہ تو ہر حال میں واقع ہوتا ہے۔ تو اس خواب کے دیکھنے کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمت ہو گئی اور آپ نے ارادہ فرما لیا عمرے کا، مکہ مکرمہ جانے کا۔ آپ کے ارادہ فرمانے کے بعد صحابہ نے بھی ارادہ کر لیا آپ کے ساتھ، اور یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی۔ 1400 صحابہ کرام کا لشکر جرار تیار ہو گیا، 1400 یا 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ۔ تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے
جو اس سفر کا سبب بنا۔ اس خواب کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورت کے 4 رکوع میں ذکر فرمایا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، آگے آ رہا ہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد اب مسلمانوں نے تیاری کی کہ ٹھیک ہے ہم مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کرتے ہیں، اور ہماری نیت عمرہ کرنے کی ہے۔ مشرکین مکہ نے چونکہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں مکہ مکرمہ دارالکفر تھا، مکہ مکرمہ کفر اور شرک کا گڑھ تھا، تو مکہ مکرمہ جانا بھی مسئلہ، مشرکین سے تو لڑائی، ان مشرکین نے تو آپ علیہ السلام کو نکالا تھا۔ بہرحال جب جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی اور کچھ اعلان بھی فرما دیا۔ جب بات سفر شروع ہونے لگا تو یہ شد بدھ ہوئی کہ جی ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری نیت تو لڑنے جھگڑنے کی نہیں، لیکن مشرکین ہمیں کسی حال میں نہیں آنے دیں گے، یہ مشرکین مکہ ہمیں بیت اللہ کا طواف اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو سب مسلمان جائیں گے، شہر مکہ کے رہنے والے بھی جائیں گے، مکے کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں وہ دیہاتی بھی جائیں گے، ہر طرح کے آس پڑوس کے لوگوں میں منادی کرا دی گئی۔ بہرحال یہ تقریباً 1500 کا لشکر تیار ہو گیا، اور اس کا ارادہ صرف مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کرنے کا۔ اسی میں دوسرے رکوع میں تذکرہ آ رہا ہے کہ منافقین نے اس موقع پر پھر وہی کام کیا، خاص کر وہ منافقین جو دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا اس موقع پر ساتھ نہیں دیا اور پھر یہ پیچھے ہٹ گئے، ان کا ذکر دوسرے رکوع میں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، یہ مشرکین مکہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے راستہ روکا، اور ان راستہ روکنے والوں میں سرخیل حضرت خالد ابن ولید جو ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے وہ بھی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمان ساتھ تھے، ان کے ساتھ قرآن ذکر کر رہے وقت والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، ہدی ساتھ تھی، لیکن انہوں نے مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آپس میں بہرحال کافی تفصیلی واقعات ہیں، خلاصہ یہ کہ آپس میں جھکتی ہوئی مسلمانوں نے صلح کی، ایسی صلح کی کہ مسلمان کمزور مغلوب نظر آ رہے ہیں اور کافر فاتح نظر آ رہے ہیں، غالب نظر آ رہے ہیں۔ 3 شرطیں خاص کر اس میں تھیں، اور بھی بہت سی شرائط۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، اگلے سال ہے۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری ہے، ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں ارادہ فرما رہے، اللہ کے نبی فرمایا نہیں اس سال نہیں، مشرکین نے منع کر دیا کہ نہیں اس سال آپ نہیں جا سکتے، اگلے سال آنا۔ دوسری شرط یہ کہ دیکھو ہمارا کوئی بندہ کافر مشرک مسلمانوں کے پاس جائے گا تو ہمیں واپس لوٹانا ہوگا، اور تمہارا بندہ مسلمان اگر ہمارے پاس کافر ہو کر معاذ اللہ آ جائے گا تو ہم کافر نہیں لوٹائیں گے واپس۔ تو یہاں پر بھی دبا رہے مسلمانوں کو، اس کو بھی منظور کیا۔ صحابہ پریشان ہیں، بات بات پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ان کے درمیان یہ تلوار فیصلہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کر۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ دیکھو 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو ان 3 شرطوں کے اوپر صلح نامہ لکھا گیا، اور اس میں اور کچھ جزیات بھی آئیں کہ جب محمد رسول اللہ لکھا گیا مشرکین نے انکار کیا کہ محمد رسول اللہ اگر ہیں تو ہمارے اور ان میں جھگڑا ہی کیا، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ ہر حال میں لکھیں گے، لفظ رسول اللہ کو تو نہیں کاٹیں گے۔ بہرحال اس میں بھی کافی تو تراق ہوئی، اور اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح صبر سے کام لو، اور پھر اپنے ہاتھ سے خود اس کو کاٹ کر اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھوایا۔ بہرحال ان 3 شرطوں پر صلح ہونے کے بعد اب مسلمان واپس آ رہے ہیں، بغیر عمرہ کیا واپس آ رہے ہیں، اور ایسی شرائط کو لے کر آ رہے ہیں گویا کہ ایک طرح سے کمزور ہو گئے،